لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں جی، اب ہمارا جو مین امپورٹنٹ ترین ٹاپک شروع ہو رہے ہیں، باب ثلاثی مجرد ہم نے کر لیے۔ آج سے انشاءاللہ انتہائی اہم موضوعات آپ کے شروع ہوں گے۔ جو ہم نے ٹاپک شروع کرنے ہیں نا، یہ بہت اہم ہے۔ یقین کریں قرآن پاک کی جو عربی ہے نا، وہ جو قرآن سمجھنے کی باتیں اصل میں آپ شروع ہوں گے۔ اس سے پہلے تو تھا سب سادہ سادہ کہ ذہبت من المسجد الی البیت، یہ تو عام سادی سی چیزیں ہیں۔ اصل ٹیکنیکل قرآن جو کہ پورا ایک ٹیکنیکل سٹڈی کے اوپر بیس کرتا ہے، تو انشاءاللہ آج سے آپ کی وہ پریکٹس شروع ہوگی اور اینڈ تک وہ ساری چینجز جو امپورٹنٹ ترین ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ آج ہم شروع کریں گے ابواب ثلاثی مزید فی۔ ابواب ثلاثی ہم نے کر لی ہیں، اب کیا کر رہے ہیں ہم؟ مزید فی۔ مزید فی سے مراد اس کے اندر کچھ اب ایکسٹرا آئے گا۔ دیکھیں پہلے کیا تھا، 3 کلمات تھے، فا عین لام۔ مزید فی سے مراد یہ ہے کہ اب اس کے اندر کچھ ایکسٹرا ایڈ ہوگا، کچھ نئے اس کے اندر ایڈیشن ہوں گے۔ یہ ٹوٹل 8 ابواب ہم پڑھیں گے، اور جس طرح پچھلے ہم نے ثلاثی پڑھے نا، اس میں کیا تھا کہ آپ کا ماضی مضارع 6 کے 6 کا سب کا کامن تھا۔ اس میں یہ ہے کہ ان سب کا ماضی مضارع اپنا اپنا سیپریٹ ہے، یعنی ہر باب کا اپنا ہی ماضی ہے اور اپنا ہی مضارع کا صیغہ ہے۔ لازمی نہیں جس طرح 6 میں تھا نا کہ مطلب فا عین لام اور یفعلو ایک ہی ترتیب چل رہی تھی، کہیں بیچ میں عین کلمہ پہ حرکات چینج ہوتی تھیں۔ اس میں یہ ہے کہ ڈفرنٹ جگہ پہ حرکات چینج ہوگی، ڈفرنٹ الفاظ ملیں گے، ایکسٹرا ملیں گے، کسی میں 1 ایکسٹرا ہوگا، کسی میں 2 اور کسی میں 3 بھی ایکسٹرا ہوں گے۔ لیکن بات یہ یاد رکھنی ہے کہ اصل جو کلمات ہیں وہ کتنے ہیں؟ 3۔ وہ 3 ہم نے ان میں ایڈجسٹ کرنے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ان ابواب میں ہر باب میں کوئی نہ کوئی چینج آتا ہے۔ چینج سے مراد یہ ہے کہ ثلاثی میں میننگ کچھ اور ہوتا ہے اور مزیدن میں کچھ اور ہو جاتا ہے اسی فعل کا۔ اور ایک اور بات جو یاد رکھنے کی یہ ہے کہ لازم اور متعدی کا کانسیپٹ ذہن میں ہونا چاہیے۔ لازم کیا ہوتا ہے؟ لازم فعل، فعل لازم وہ ہوتا ہے جس کا جو کرنے والے کا جو امپیکٹ ہے نا وہ اپنے اوپر ہوتا ہے، اور متعدی کیا ہوتا ہے؟ دوسرے پہ ہوتا ہے۔ اگزامپل، ذہبا وہ گیا، ذہبا وہ گیا، سمع اس نے سنا، ضاحکا وہ ہنسا، بکا وہ رویا، مشا وہ چلا۔ تو یہ تمام کے جو امپیکٹ ہیں وہ کیا ہے؟ اس پر ہیں۔ ضربا اس نے مارا، اب اس کا امپیکٹ دوسرے کے اوپر ہے۔ اکلا اس نے کھایا، اس کا امپیکٹ دوسرے کے اوپر ہے۔ شاربا اس کا امپیکٹ دوسرے کے اوپر ہے۔ ایسے ہی ہے نا، یعنی اس نے پیا، اس نے کھایا، تو یہ کیا ان کے امپیکٹ دوسری چیزوں پہ آ رہا ہے۔ ضربا اس نے مارا، اس نے کسی چیز کو مارا۔ اور جو ابھی ہم نے پہلے اگزامپل دی وہ کیا؟ لازم۔ تو لازم اور متعدی کا کانسیپٹ، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ثلاثی میں لازم ہوگا وہ یہاں متعدی بن جائے گا، اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ ان باب کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں اور وہ خصوصیات بڑی ڈیٹیلڈ ہیں، ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ ہم بس جو ہمیں ہیلپ کرے گی بات اس کو سمجھ لیں گے، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو ان کے اوپر بھی ہم بات کر لیں گے۔ میں پہلے باب کا نام لکھتا ہوں، ہم کیا کریں گے؟ ہر باب کا پہلے نام لکھیں گے، پھر اس کا ماضی اور مضارع وہ لکھ کے تو پھر اسے ہمارے گردان ذہن میں آ جائے گی۔ پہلا جو باب ہے وہ ہے کیا ہے جی؟ افعال، یہ فرسٹ آپ کا باب ہے۔ پھر اس کا ماضی کیا ہے؟ افعالا، اور مضارع ہے یفعلو۔ یہ بات یاد رہے کہ جیسے ہم نے ناصرہ، نون اور فا اور وغیرہ سے یاد رکھے تھے نا ماضی مضارع، اب ہمیں اس سے ماضی مضارع یاد رکھنا ہے کہ اگر باب افعال ہے تو ماضی مضارع کیا ہے؟
افعل یفعل. دیکھیں اصل آپ میں فا عین لام فا عین لام یہ کلمات آپ کے کیا ہیں جس میں آپ نے پٹ کرنا ہے. ایکسٹرا کیا آ گیا ہے؟ یہ الف ایکسٹرا ہے اور یہ یا مضارع کی علامت ہے, یہ ایکسٹرا ہے. باقی آپ نے صرف کیا ہے مادہ اس کے اندر ڈالنا ہے. میننگ چینج کیا ہے ہم بعد میں بات کرتے ہیں, پہلے اس کی گردان کر لیں. افعل سے گردان کرنی ہو تو کیا ہوگی ماضی کی؟ جی افعل افعلا افعلوا افعلت افعلتا افعلنا افعلتا افعلتما افعلتم افعلتی افعلتما افعلتن افعلتو افعلنا. اس کی گردان یفعلو سے یفعلو تفعلو تفعلو تفعلینا افعلو نفعلو یفعلانی تفعلانی 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 یفعلونا یفعلنا تفعلونا تفعلنا. آپ نے اب انتہائی امپورٹنٹ کام یہ کرنا ہے کہ ایک دفعہ گردان کو دوبارہ پکا کرنا ہے, کیونکہ اب آپ کی یہ گردان روزانہ ہوگی, روزانہ باب آئے گا, کیونکہ اب سے اینڈ تک ہم جتنے بھی ٹاپک پڑھیں گے نا روزانہ ہی گردان ہوگی, روزانہ ہی. تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر کے پکا کر لینا ہے. اب اس میں میننگ کا چینج کے لیے ہم کیا ہے, پہلے آپ دیکھیں پیج نمبر 159 پہ اس باب کے نام کے وزن پر استعمال ہونے والے بہت سے الفاظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں. مثلا کیا کہیں جی, افعال کے وزن پہ اکرام, اخراج, اقرار, ادغام, انفاق, انصاف, اسلام, ارسال, اعراض, انذار, احسان, اصلاح, انعام, افہام. تو یہ بہت سارے کیا ہیں ملتے جلتے اس کے الفاظ ہیں اس کے اندر. پیج 160 پہ آپ دیکھیں تو اس کی خصوصیت کیا ہے, امپورٹنٹ ترین خصوصیت. خصوصیات بہت ساری ہوتی ہیں, ان میں سے ایک جو امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ یہ لازم سے ٹرانزیشن کر کے متعدی میں کر دیتا ہے اس کو. یہ انتہائی امپورٹنٹ اس کا عمل ہے کہ لازم سے متعدی کر دیتا ہے. کہ لازم میں کیا ہوتا ہے کہ فعل کا جو امپیکٹ ہے وہ اپنے اوپر ہے, اور اس میں کیا ہوگا دوسرے پہ ہوگا. چیک کر لوں یار یہ کہیں نا صحیح ہے. اچھا دوسرے پہ ہوگا. ایگزامپلس ہم لیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی. اب میں آپ کے سامنے مادہ بتاتا ہوں اور اس کو ہم نے اس باب میں ڈالنا ہے. نون, زا اور لام یہ مادہ ہے آپ کا. یہ مادہ ڈالیں اس کے اندر. انزلہ, یہ فا ہٹائیں گے اس جگہ نون لگائیں گے اور عین کی جگہ پہ کیا لگائیں گے زا, اس پہ زبر اس کی لگا دیں گے, ساکن کر دیں گے, اور لام کی جگہ پہ لام ہی آ رہا ہے اور الف ویسے کیا بن گیا انزلہ انزلہ. اور ادھر کیا بن جائے گا, ہاں جی ینزلو ینزلو یفعلو کے وزن پر. اور ادھر اگر ڈالیں تو کیا بنے گا انزال. بس آپ اس کو اس طرح سے کر لیں انزالن. یہ مصدر کہلاتا ہے جس کے اندر سے فعل بن رہا ہے انزالن. اب یہ اس کام کا نام ہے انزالن. اس سے پہلے ہم نے ثلاثی میں پڑھا تھا وہ تھا نزلہ, باب ضرب پہ تھا. کیا تھا ضرب پہ بنائیں تو کیا بنتا ہے نازلہ ینزلو. اس کا مطلب ہوتا ہے اترنا. لازم ہے نا عمل, وہ اترا, بس کسی پہ امپیکٹ نہیں ہے. لیکن ہم نے کیا پڑھا ہے کہ یہ لازم سے متعدی بنتا ہے, اور یہ اب اس باب میں آیا ہے تو اس کا میننگ میں کیا چینج آئے گا. اس کا مطلب ہے اس نے اتارا. پہلے تھا وہ اترا, اب کیا ہے اس نے اتارا. اب جب اس نے اتارا تو امپیکٹ کس پہ ہے, کسی دوسرے پہ ہے. انزل انزلہ ینزلو ینزلو وہ اتارتا ہے, اور ینزلو کیا تھا وہ اترتا ہے. یعنی وہ اترتا ہے اور یہاں کیا ہے وہ اتارتا ہے. بات مین امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے لازم سے متعدی کی طرف سفر, کہ ثلاثی میں اسی کا اپنے اوپر امپیکٹ ختم ہو گیا, اور یہاں پہ کیا ہوا
اب یہ کام کسی دوسرے کی طرف ہو رہا ہے. تو دوسری میں آپ کو اگزامپل دوں, خا, را اور جیم باب نون پہ آتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ خرجا یخرجو, ناصر ینصر, خرج یخرجو, اس کا مطلب وہ نکلا, وہ نکلتا ہے. جب یہ اس باب میں آتا ہے تو یہ کیا بنے گا؟ اخرجا یخرجو, اخرجا یخرجو اور اخراجن. تو اس کا مطلب بنے گا, یعنی وہاں تھا وہ نکلا اور یہاں اس نے نکالا, کسی دوسرے کو نکالا. اخرج یخرجو یعنی خرج یخرجو وہ نکلا وہ نکلتا ہے, اور اخرج یخرجو وہ نکلا وہ نکالتا ہے کسی دوسرے کو, یعنی امپیکٹ کیا ہے؟ کسی دوسرے کے اوپر ہے. دال خالام باب نون پہ داخلہ یدخلو, داخل ہونا, یعنی وہ داخل ہوا. اب یہاں پہ ڈالیں اس کو, ادخلہ یدخلو, اس نے داخل کیا, یدخلو وہ داخل کرتا ہے, یعنی اس کا مطلب کیا؟ امپیکٹ کسی دوسرے کے اوپر ہو رہا ہے, تو یہ متعدی بن رہا ہے. تو اس کا کیا ٹرانزیشن کیا ہے؟ لازم سے متعدی کی طرف جو ہے سفر کرنا اس کا. اب ہم اگر ایگزامپلس کرنا چاہیں, آپ دیکھیں پیج نمبر 160 پہ. پہلی میں آپ کو ایگزامپل یہاں پہ کرواتا ہوں, اسی باب نون زا اور لام سے. انزلنا, اب آپ وہی ماضی کی گردان میں جانا پڑے گا, کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم نے اتارا. یہ نا کس کی علامت ہے؟ فعل ماضی میں جمع متکلم کی علامت ہے. فعلنا سے, اب یہ افعلنا ہے, انزلنا. سو فعل اور فاعل, اس کا فاعل کون ہے اس کا؟ نحنو, وہ اس کے اندر ہڈن ہے. انزلنا ہم نے اتارا, ہم کہنا چاہتے ہیں اللہ, یعنی اللہ نے فرمایا انزلنا ہو, ہم نے اتارا اسے, اس پر نہیں, اسے اتارا. متعدی ہے, ڈائریکٹ امپیکٹ ہو رہا ہے, ہم نے اسے اتارا. اور یہ بات میں بار بار آپ کو شاید کہہ چکا ہوں کہ فعل کے ساتھ جب ضمیر ہوتی ہے تو وہ مفعول ہوتا ہے. تو ہم نے اسے اتارا, انزلناہ, کہاں اتارا؟ کب اتارا؟ فی لیلۃ القدر, مرکب اضافی, فا نے مضاف کو جر کر دیا, لیلۃ القدر ہو گیا, اور یہ پورا جو ہے متعلق فعل ہو گیا. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حرف جر آ جائے تو وہ متعلق فعل کہلاتا ہے. اب یہ دیکھیں, یہ فعل اور فاعل, یہ مفعول اور یہ متعلق فعل. اب اس جملہ کو ہم نے جملہ اسمیہ بنانا ہے. اس کا کیا طریقہ ہے کہ فاعل کو باہر لے آئیں, وہ کیا ہے؟ نحنو, نحنو فاعل ہے, ٹھیک ہے. نحنو انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اسے, اب ہو یہ ریٹرن ہے, ضمیر ایک واپس ریٹرن ہو رہی ہے اور یہ قرآن کی طرف جا رہی ہے. تو اب اس کو تاکید لگانی ہے. تاکید کے لیے کیا ہوتا ہے؟ انا. انا کیا کرتا ہے؟ اب دیکھیں اس جملے میں یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے پوری. انا کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو نصب کر دیتا ہے, اور نحنو کا نصب ہے نا, تو وہ انا پلس نحنو مل کے کیا بن گیا؟ انا. یقیناً ہم نے, انزلناہ فی لیلۃ القدر, یقیناً ہم نے ہی اسے لیلۃ القدر میں اتارا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سو یہ ہے ہمارے باب ثلاثی مزید فی کا پہلا باب افعال, اور اس کا قرآن پاک میں ان ابواب کا بے انتہا استعمال ہے. یعنی تقریباً ہر آیت میں آپ کو ثلاثی بہت کم ملتے ہیں, اور جو ہم سٹڈی شروع کی ہے نا جن کی, اکثریت ان کی ملتی ہے آپ کو, اکثریت. صحیح ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ گرامر کی ویڈیوز جو ہیں نا ان کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے,
اور کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ وہ کلاس اٹینڈ کر سکیں جب آپ کو موقع ملے. دیکھیں تھوڑی سی محنت ہوگی, آپ کو نا ہمت کرنی پڑے گی. مثال کے طور پہ آپ کی میچنگ ہمارے ساتھ بنتی ہے ڈے ڈیوٹی کے بعد, یعنی آپ ڈے کر کے آئیں, چونکہ وہ کلاس اب عشاء کے بعد ہوتی ہے. تو آپ کوشش کریں اس کو جوائن کرنے کی, قرآن والی, تاکہ اس میں اب تفسیر ابن کثیر بھی ہوتی ہے اور قرآن کی گرامر بھی ہوتی ہے. دیکھیں جتنا اب ہم اٹیچ ہونا شروع ہوں گے نا اتنی ہمیں تھوڑی سمجھ آئے گی. صرف اتنے دیکھیں زندگی میں کتنے کاموں کے لیے ہم محنت کرتے ہیں, وقت لگاتے ہیں, زور لگاتے ہیں, اپنی نفس کے اگینسٹ جاتے ہیں نا, تو اس کے لیے بھی آخر تو کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ لوگوں کا اور کوئی سولوشن نہیں ہے کہ آپ وہ دو دن ایٹ لیسٹ جوائن کر لیں, کیونکہ جو ویڈیو میں اور جو لائیو انٹریکشن میں بہت فرق ہے, بہت زیادہ فرق ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ نے کوشش کرنی ہے. نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں. ارسلہ, ارسلہ یرسلو, اس کا مطلب کیا ہے؟ بھیجنا. اس نے بھیجا, وہ بھیجتا ہے, تو اس کا مطلب کسی چیز کو بھیجتا ہے. ارسلہ علیہم طیرن ابابیلا, فعل ماضی افعل کے وزن پہ, ارسلہ, اس نے بھیجا. قرآن پاک میں آپ کو شروع میں یہ حمزۃ الوصل ملے نا, یہ حمزہ ملے اگر آپ کو ایکسٹرا, تو آپ نے پہلا گمان یہ کرنا ہے کہ یہ ثلاثی مزید الفی ہے, فعل ماضی. دیکھیں یہ اصل چیز باب کو, میرے اکثر اسٹوڈنٹ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی باب ہم کیسے پہچانیں؟ دیکھیں باب تبھی پہچانا جا سکتا ہے جب یہ اوزان ہمارے ذہن میں پکے ہو چکے ہیں, ورنہ آپ باب نہیں پہچان سکتے. دیکھیں اور صرف یہ نہیں, اس کی پوری گردان ذہن میں ہو. افعلہ کی اگر میرے ذہن میں گردان ہے تو یہ انزلنا پہچاننا میرے لیے مشکل نہیں. جو ہی میں انزلنا کہوں گا تو میرے ذہن میں ایک ہی وزن آ رہا ہوگا, باب افعال کا, فعل ماضی کا. صحیح ہے, تو اس لیے میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو ہر وزن کی گردانیں پکی کرنی ہوں گی. تو ارسلہ افعلہ کا وزن فعل باب افعال, کیونکہ یہ سارے ملتے جلتے نہیں ہیں, ہر ایک سیپریٹ ہے, ہر باب سیپریٹ ہے. ہم اگلا آئیں گے تو وہ ڈفرنٹ ہوگا. تو اس لیے میری ذاتی رائے میں پہچاننا اتنا مشکل کام نہیں ہے. فرق وہی ہے کہ ہم گردانوں کو نہیں پکڑتے. سو ارسلہ, اس نے بھیجا, فاعل کون ہے؟ ہوا, اس کے اندر موجود ہے, کیونکہ فاعل اور موجود نہیں ہے, فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے, وہ پورے جملے میں نہیں ہے. سو ارسلہ, اس نے بھیجا, علی حرف جر, ہم ضمیر جر کی, علیہم ان پر. ٹھیک ہے جی, اب یہاں میننگ ہو جائے گا مسلط کیا یا اس پر ان پر اتارا, تو ارسلہ پلس علی بھیجنا سے اب مسلط کرنا ہو جائے گا. ارسلہ علیہم, اس نے ان پر مسلط کیا. کیا مسلط کیا؟ طیرن ابابیل. اب طیرن پرندہ نصب آ رہا ہے, تو یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. کیا ہے؟ مفعول ہے. ارسلہ علیہم طیرن, یہ ہو گیا موصوف, اور یہ اس کی کیا آ رہی ہے؟ صفت. ابابیل, ابابیل سے کیا مراد ہے جی؟ ہاں جی, جھنڈ, یعنی گروہ کے گروہ, جھنڈ کے جھنڈ بھیجے. یعنی پرندہ بھیجا, پھر اس کی صفت بھیجی کہ وہ کس طرح وہاں پہ گئے. کیا تھے جی؟ وہ جھنڈ کے جھنڈ تھے, یعنی ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. یہ جو نام لیا جاتا ہے نا ابابیل, ایسی کوئی وہ بات نہیں ہے. اور کہتے ہیں جی یہ ابابیل ہے, نہیں ابابیل نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے جی, تو وہ کوئی پرندہ تھا جو کیا تھا, ان کو اللہ نے بھیجا, اور کیا جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے ان کے اوپر, کہ وہ ایک دم حملہ آور کو مسلط کر دیا اللہ نے ان کے اوپر. تو اس طرح سے اس کی ایگزامپلز ہیں. اب آپ وربلی کوشش کریں, دیکھیں. پیج نمبر 161 پہ آئیں. نون دا را مادہ ہے, ٹھیک ہے, اور افعال میں گیا تو کیا بنا؟ انذر ینذر انذارن. کیا مطلب ہوا؟ خبردار کرنا یا ڈرانا. یہ وہ ڈرانا یعنی اللہ کی ناراضگی سے ڈرانا. پہلی آیت کیا لکھی ہوئی ہے؟ انا انذرناکم عذابا قریبا. کیا ہے جی؟ کیا مطلب ہے؟
انا انذرناکم عذابا قریبا. اب دیکھیں انذرنا، پھر وہی آپ کو پہچاننا ہے وزن سے، افعل کا افعلنا، انذرنا ہم نے ڈرا دیا، ہم نے خبردار کر دیا. نحن اس کا کیا ہے؟ فاعل، اور کم کیا ہے؟ مفعول. ضمیر جو بھی فعل کے ساتھ جڑی ہو مفعول ہوتا ہے. انتم کی جگہ پہ نصب جو ہے یہ ضمیر ہے. انذرناکم ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے، کس بات سے؟ اب یہ اس کا دوسرا مفعول، عذاباً موصوف اور قریباً اس کی صفت، ایک آنے والے عذاب سے، ایک قریبی عذاب سے جو آنے والا ہے. اور نحن فاعل باہر آیا، اس کے اوپر انا کی تاکید نے امپیکٹ کیا، اور انا انذرناکم عذابا قریبا ہم نے تمہیں یقیناً آنے والے عذاب سے کیا ہے؟ خبردار کر دیا ہے. پھر کوئی اور اگر ہم اگزامپل دیکھیں، دال خا لام کی اگزامپل پہ آئیں آپ. دخل یدخل ہوتا ہے داخل ہونا، اور ادخل یدخل ادخالا کیا مطلب ہوا؟ داخل کرنا. دیکھیں اگزامپل کیا ہے، وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، واو حرف عطف، اور ادخلنا فعل ماضی جمع متکلم، ہم نے ہم انہیں داخل کر لیا، کہاں؟ فی رحمتنا اپنی رحمت میں ہم نے انہیں داخل کر لیا. اگلی اگزامپل دیکھیں، یدخلو، یدخلو کا مطلب کیا ہے؟ وہ داخل کرتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہے. من کا مطلب جو، اور یشاء شاء یشاء چاہنا، جسے وہ چاہتا ہے. یدخل من یشاء جسے وہ چاہتا ہے داخل کرتا ہے، فی رحمتہ اپنی رحمت میں، اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے وہ داخل کرتا ہے. تو آپ نے ان آیات کے اوپر غور کرنا ہے، یہ اب آپ کا کام ہے، کیونکہ اگر ہم ان کو سب کو یہاں کرنے لگیں گے تو یہ بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گا. جو آن لائن ہے ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. پیج نمبر 160 161 162 لسان القرآن کی جو ایگزامپلس ہیں ان کو آپ نے ان پہ غور کرنا ہے، ان کو دیکھنا ہے، ان کی ایگزامپلس کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. جہاں یعنی آپ نے خود اس پہ کرنا ہے پیپر سے کام. دیکھیں ایگزامپل میننگ لکھی ہوئی ہے انہوں نے، آپ نے جو ہم سٹڈی کر چکے صرف اتنے پورشن کو دیکھنا ہے، اس سے ایکسٹرا کو نہیں دیکھنا. صحیح ہے، ٹرائی کرنی ہے، ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اس کو حل کر لیں گے، سارٹ آؤٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگتے ہیں کہ وہ ہماری مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.